عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الحمدللہ شافیہ سوشل میڈیا کا ڈیجیٹل چینل عرش، جسے کہتے ہیں کہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، الحمدللہ اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پوری دنیا میں جو ہے اس چینل کے ذریعے پہنچا رہا ہے، اور امت کے اندر شعور بیدار ہو رہا ہے کہ ہم نے وظائف کی غلامی سے، ڈبہ پیروں کی غلامی سے، من گھڑت اور جھوٹے فضائل کی غلامی سے نکل کے ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آنا ہے. کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی دونوں جہاں میں کامیابی کی ضمانت ہے. تو جو لوگ عرش چینل کے ساتھ جڑ رہے ہیں تو ان کے سوالات بھی ہمارے تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. تو بنیادی سوالات جو ہوتے ہیں، جس کو ضروریات دین کا علم کہتے ہیں، ان کے جوابات دینا بھی میرے ذمے ہے، ضروری ہیں. جو سوال کرتے ہیں ان کا سوال کرنا بھی حق ہے. باقی جو مسائل ہوتے ہیں پیچیدہ ہوتے ہیں، جس طرح صدقہ کے مسائل ہیں، صدقہ فطر کے مسائل ہیں، یعنی اس کو فطرانہ آپ کہتے ہیں، اس کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، حج کے مسائل ہیں، قربانی کے مسائل ہیں. وہ ہمارا میدان نہیں ہے، وہ ہماری ذمہ داری بھی نہیں ہے اور ہمارا میدان بھی نہیں ہے. یہ مسائل آپ حضرات جو ہے جو علماء ہیں، اور علماء میں بھی وہ حضرات جو مفتی ہیں اور جن کا کوئی نام ہے، جن کی کوئی ساکھ ہے اور اہل سنت کے ہیں، ان سے آپ پوچھیں. اسی طرح جو اہل تشیع ہمیں سنتے ہیں وہ اپنے مسلک کے مفتی سے پوچھیں. اس طرح جو ہمیں اہل سنت میں دیوبند سنتے ہیں وہ دیوبند جو مسلک کے مفتی ہیں ان سے پوچھیں، اور جو ہمیں اہل سنت بریلوی سنتے ہیں وہ اپنے مسلک کے مفتی سے پوچھیں، تاکہ کوئی اختلاف جو ہے وہ نہ ہو. تو جو مسائل یا جو سوالات بنیادی ہوتے ہیں، جس کو ضروریات دین کا علم کہا جاتا ہے، اس کے جوابات جو ہے وہ میرے ذمے ہیں. انشاءاللہ وہ میں اپنے تائیں کوشش کرتا رہوں گا کہ اس چینل پہ آپ حضرات کو دیتا رہوں. تو آج جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ حضرت صاحب ہمارے گھر میں کئی اذانوں کی آواز آتی ہے، کئی اذانوں کی آواز آتی ہے. تو یہ ان کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے. پاکستان میں الحمدللہ، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یعنی مسلمان ممالک ہیں، سب لوگوں کے گھر میں ہے، کیونکہ جو اذان ہے وہ لاؤڈ سپیکر پہ پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو بیک وقت کئی مساجد کے اندر جو ہے وہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، تو اس اذان کی آواز تو آنی ہے. ہر گھر کے اندر کم و بیش جو ہے دو تین چار مساجد کی اذان کی آواز جو ہے وہ آتی ہے. آج کل تو دیہات کے اندر بھی جو ہے وہ ایک دو اذانیں اکٹھی جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں، جہاں پہ آبادی جو ہے وہ کم بھی ہوتی ہے. اب اگلا مسئلہ یہ ان کا ہے کہ ہمارے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے اور ہمارا جو گھر ہے وہ مسجد کے بالکل قریب ہے. تو آیا اذان ہوتے ہی جو پہلی اذان کی آواز ہمارے گھر میں آئے تو کیا اس گھر کی خواتین اس اذان کا جواب دینے کے بعد نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جبکہ ہمارے گھر کے جو بالکل قریب مسجد ہے، یعنی جو ہمسائے میں ہے یا سامنے ہے، دائیں ہے یا بائیں ہے یا پیچھے ہے، جو بالکل ساتھ مسجد ہے، ابھی اس مسجد میں نماز نہیں ہوئی، یعنی جماعت کی نماز نہیں ہوئی، مردوں نے نماز نہیں پڑھی. اب عورتیں اذان سن کے، کوئی بھی کسی بھی نماز کی اذان آ رہی، اس کی آواز آ رہی ہے، تو کیا مردوں سے پہلے یعنی جماعت سے پہلے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ یہ سارا سوال تھا، وہ میں نے آپ کو کھول دیا ہے تاکہ پوچھنے والے کو بھی تسلی ہو جائے اور آپ کو بھی معلوم ہو جائے کہ پوچھنے والا کیا پوچھ رہا ہے. کئی اذانوں کی آواز ہمارے گھر میں آتی ہے، ہم نے کوئی ایک آواز سنی، اس اذان کا جواب دیا، تو کیا ہم فوراً نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سوال اتنا سا تھا، تو میں نے اس کو کھول دیا ہے. یعنی ان کے سوال کا مقصود یہ تھا کہ ہمارے گھر میں کئی آوازیں آتی ہیں، پھر ہمارے گھر میں مسجد بالکل ساتھ ہے، اب اس مسجد کے اندر ابھی جماعت نہیں ہوئی، تو کیا عورت مرد سے پہلے نماز پڑھ سکتی ہے؟ یہ ہے اصل سوال. اب آپ سنیں،
دیکھیں اللہ رب العزت نے مرد اور عورت دونوں کے اوپر نماز فرض کی ہے، ایمان والوں کے اوپر نماز فرض کی ہے۔ اب ایمان والوں میں عورت بھی ہو سکتی ہے اور مرد بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے اذان سنی، کیا ہوئی؟ اذان سنی، اب اس نماز کا ادا کرنا آپ کے اوپر لازم ہو گیا ہے، آپ کے اوپر فرض ہو گیا ہے۔ اب وہ اذان کی آواز مرد کے کان میں پڑی ہے، وہ اذان کی آواز عورت کے کان میں پڑی ہے، جو بھی دونوں میں ایمان والا ہے، تو ایمان والے کے اوپر اب اس نماز کا لٹانا، اس نماز کا ادا کرنا فرض ہو گیا ہوا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب عورت گھر میں کام کر رہی ہے، اس کو مثال کے طور پہ عشاء کی اذان جو ہے وہ سنائی دی، اس نے اب عشاء کی اذان سن لی، اس کا جواب دے دیا، وہ فوراً جو ہے سارے کام چھوڑ کے افضل یہ ہے کہ پہلے وہ نماز کو ادا کرے۔ وہ یہ انتظار نہیں کرے گی کہ مرد پہلے نماز پڑھ لے۔ یہ کوئی ولیمے دی روٹی نہیں ہے کہ پہلا مرد کھان گے تے بعد چوں عورتاں کھان گیاں، پھر جی بچ گیا تے منگن والے کھان گے۔ کیونکہ جس طرح کے معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں، ہم دین کو بھی اسی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مرد پہلے کھا لیں تو بعد میں عورتیں کھائیں گی۔ ٹھیک ہے، وہ طعام کے دسترخوان کے ادب و آداب ہے۔ نماز کے اندر یہ نہیں ہے، نماز کے اندر یہ نہیں ہے۔ آپ کہیں پہ بھی ہیں، آپ کی اذان میں، آپ کے کان میں اذان کی آواز آ گئی، اب آپ کے اوپر نماز پڑھنا فرض ہو گیا۔ اب نماز جو ہے وہ پڑھیں اور اس کو جو ہے وہ ادا کریں۔ اس میں مرد یا عورت کی کوئی تفریق یا تمیز نہیں ہے، اور نہ ہی یہ قدغن ہے، نہ ہی یہ شرط ہے کہ پہلے مرد پڑھیں گے تو پھر عورتیں پڑھیں گی، اور نہ ہی یہ شرط ہے کہ مسجد جو بالکل ساتھ ہے، جس میں امامت جب کروائی جا رہی ہوتی ہے یا جماعت ہو رہی ہوتی ہے، تو تکبیروں کی آواز جو ہے وہ بھی گھر میں آ رہی ہوتی ہے، تو کوئی شرط نہیں ہے کہ مرد ادھر پڑھ رہے ہیں تو ادھر عورت جو ہے وہ گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتی، یا ابھی مردوں نے پڑھی نہیں ہے تو میں عورت پہلے کیسے پڑھ لوں۔ اس کے اندر کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ اذان کی آواز آئی ہے، آپ نے اذان سنی ہے، عورت گھر میں نماز پڑھے۔ کیوں عورت کی نماز گھر میں ہونی، اس کا مسجد کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ وہ ایک الگ نظام ہے، مردوں کا ایک الگ نظام ہے۔ اب کیا ہوگا کہ مسجد بالکل گھر کے قریب ہے، لاؤڈ سپیکر کی آواز یا تکبیروں کی آواز جو ہے وہ گھر میں آتی ہے۔ اس میں علماء کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھنے کے لیے آپ کھڑی ہوں تو ادھر جماعت کی تکبیریں بھی کہیں جا رہی ہوں، یعنی آواز جو ہے وہ آ رہی ہو، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جو جماعت ہے اس کو ہو لینے دیا جائے، بعد میں آپ سکون کے ساتھ اپنی نماز ادا کر لیں، تاکہ آپ کی نماز کے اندر بھی کوئی خلل نہ آئے۔ یہ ادب ہے، کوئی یہ واجب یا فرض یا سنت نہیں ہے، یا کوئی شرط نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات؟ یہ محض ادب ہے۔ اپنے کام کاج کرنے ہیں وہ کر لیں، ٹھیک ہے، کوئی تسبیح کرنی ہے تو وہ کر لیں، کوئی ذکر کرنا ہے وہ کر لیں، کوئی درود پاک پڑھنا ہے وہ پڑھ لیں، جب وہ امام سلام پھیر دے اور آپ اپنی نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو چند ان گھروں کے لیے ہے جو 2-4 گھر مسجد کے بالکل ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور اس مسجد کے اندر ساؤنڈ بھی کہیں بہت زیادہ بلند جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ حال سے باہر گھروں کے اندر بھی آواز آ رہی ہے، کوئی ایسی صورتحال ہے، تو یہ ان کے لیے ہے کہ وہ ادب کر لیں، ورنہ کوئی شرط نہیں۔ تو عمومی گھروں میں تو اللہ والو اذان کی آواز آتی ہے، تکبیروں کی آواز تو نہیں آتی۔ تکبیروں کے لیے تو ساؤنڈ باہر کا جو لاؤڈ سپیکر ہے یا ہارن ہے اوپر والا وہ استعمال نہیں ہوتا۔ اگر ساؤنڈ استعمال ہوتا ہے تو وہ اندر ہال کا استعمال ہوتا ہے، اس کی آواز ہال کے اندر ہوتی ہے، مسجد سے باہر نکل کے لوگوں کے گھروں میں تو وہ نہیں گھستی، تو اس لیے یہ مسئلہ ان کے لیے نہیں ہے۔ عورتیں بس آواز سنیں اذان کی، اس کا جواب دیں، اور وقت کے اوپر اول ترجیح ہونی چاہیے کہ میں نماز کو ادا کر لوں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح مسجد کے اندر ہے، کیا ہے؟ مسجد کے اندر ہے۔ مسئلہ اصل میں سوال یہ اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ ہم مسجد کے اندر ہیں، وہاں مسجد کے اندر خواتین کے لیے باب النساء نہیں بنا ہوا، ٹھیک ہے۔ اب مرد جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، عورتوں کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔
اب لازم ہے کہ عورت انتظار کرے کہ پہلے جماعت کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی، اس کے بعد مرد جب نکل جائیں تو عورت اپنی نماز پڑھ لے۔ سوال یہ ہونا چاہیے تھا، گھروں کے حوالے سے یہ کوئی سوال نہیں ہے، نہ کوئی یہ شرائط ہیں، ادب ہے وہ میں نے بتا دیا، اور وہ ادب بھی ان چند گھروں پہ لاگو ہوگا، کہیں الا قلیل کہیں ایسی مسجد ہو کہ انہوں نے ساؤنڈ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کھولا ہوا ہو تو اس حال کی آواز آتی ہو، یا کوئی کنسٹرکشن اس طرح کی ہوئی ہو، مسجد کا رخ یا آپ کے گھر کا رخ اس طرح کا ہو کہ آپ کے گھر کے اندر بھی اس کی آوازیں آتی ہوں، یا جمعے والے دن ہوتا ہے کہ وہ جمعے کی نماز جو ہے اس میں ہارن جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے خطبے کے لیے، پھر ہارن کے اوپر ہی جو ہے جمعے کی نماز بھی پڑھا دی جاتی ہے، تو اس میں ہوتا ہے، وگرنہ جو معمول کی نمازیں ہوتی ہیں اس کے اندر تو گھروں میں آواز بھی نہیں آتی۔ اگر بالفرض کسی کے گھر میں آواز تکبیروں کی یا جماعت کی آواز آتی ہے تو وہاں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ وضو کر کے اتنی دیتا تسبیحات کر لیں، جب جماعت سے مرد حضرات جو ہے وہ فارغ ہو جائیں، یعنی مسجد کی جماعت کی نماز ہو جائے تو آپ اپنی عورتیں نماز پڑھ لیں، وگرنہ یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ اگلی صورتحال جو میں نے بیان کی ہے کہ آپ کسی ایسی مسجد میں چلے گئے کہ وہاں باب النساء نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی وہاں مردوں نے نماز نہیں پڑھی، ابھی لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں، تو وہاں پہ یہ ہے کہ عورتیں اپنی نماز الگ سے نہیں پڑھ سکتی جب تک جماعت نہیں ہو جاتی۔ اب پہلے مرد جو ہے وہ جماعت کروائیں گے، اگر وہ جماعت کے اندر عورتوں کو شامل ہونے کی سہولت نہیں ہے تو عورتیں باہر کھڑے ہو کے انتظار کریں گی، جب مرد اندر سے نماز پڑھ کے نکل آئیں تو پھر عورتیں جا کے وہ اپنی نماز ادا کر سکتی ہیں۔ اس طرح کی صورتحال کا سامنا عمومی مسافروں کو کرنا پڑتا ہے کہ جب آپ نے کسی پمپ کے اوپر، سی این جی پمپ کے اوپر، کسی اسٹیشن کے اوپر جو ہے وہ گاڑی روک لی تو وہاں نماز ہو رہی تھی، اندر مرد نماز پڑھنے والے تھے تو عورتوں کی اب اندر جانے کی جگہ نہیں ہے، وہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں، تو وہاں عورت جو ہے وہ انتظار کرے گی کہ مرد پہلے نماز پڑھ کے نکل آئیں تو بعد میں جا کے عورت نماز پڑھے گی۔ وہاں یہ مسئلہ ہوگا کہ اذان اگر ہوئی ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ عورت بھاگ کر جا کے پہلے اپنی جو ہے وہ فرض نماز ادا کر لے، ابھی فرض نماز جو جماعت کی ہے وہ ہوئی نہیں ہے، تو کوئی اور جو ہے چاہے وہ کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جماعت کی نماز کو ترجیح دینی چاہیے۔ اور اگر مرد عورت ہوں تو اگر وہاں سہولت ہے تو دونوں کٹھے نماز پڑھ سکتے ہیں، مرد الگ پڑھیں گے، عورتیں باب النساء میں پڑھیں گی۔ اگر یہ سہولت نہیں ہے تو پھر یہ کہ پہلے جماعت مردوں کی ہو جائے گی، وہ نکل جائے، بعد میں اسی مسجد میں یا اسی جگہ پہ جا کے عورتیں اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ سونا جو ہے یہ بنیادی جو ضروریات دین کا علم ہے اللہ ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، اشکال پیدا ہو جاتے ہیں، غلط فہمیاں ہوتی ہیں، تو بسا اوقات پھر وہی گناہوں کا جو ہے وہ ذریعہ یا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دین کو سیکھنے کی ہم سب کو جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، اور اس دین اسلام کو سیکھ کر گھر گھر میں ہمیں پہنچانے کے لیے بھی اللہ سونا ہم سب کو جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو شافیہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں اور دن رات حضور کے دین کے لیے کام کرنے، اپنے علاقوں میں شافی بن کے کام کر رہے ہیں، اللہ اور سب کی جو ہے مدد و نصرت فرمائے، سب کی گھروں کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، جو دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں ان کے سکھ میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے ہمیں کہا ہے ان کے حق میں اللہ ہماری التجاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اور وہ تمام حضرات جو ہمارے لیے پیار بھری محبت بھری دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کے حق میں بھی ہماری محبت بھری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگے اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کو ساری امت کے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ وہ تمام حضرات جو سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کے ساتھ یا شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اللہ ہم سب کو جو ہے وہ استقامت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔